الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوه فی علم ولا کرم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم معززین سامعین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الحدید کی پہلی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس کا صحیح ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الحدید جو ہے اس کا نمبر ہے 57، اور اس سے پہلے 56 سورتیں جو ہیں ان کا درس اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکا ہے۔ آج ہم سورۃ الحدید جو ہے اس کا درس شروع کر رہے ہیں، اور اس کی 3 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ حدید کا معنی ہے لوہا، اور اس سورت کی جو آیت نمبر 25 ہے اس میں
ایک جملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آسمانوں سے لوہا اتارا اور اس میں بأس شدید، بہت اس میں سخت اور اس میں کیا ترجمہ کروں میں اس کا، کہ اس میں سخت ترین باتیں ہیں اس میں، یعنی یہ انتہائی مہلک چیزیں اس سے بنتی ہیں اور ہتھیار بنتے ہیں اس سے، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع ہے۔ تو اس سے جو ہے سورۃ حدید جو ہے لوہے کے معنی میں آتی ہے، اور لوہا جو ہے یہ بڑی کارآمد چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ خاص چیز ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ لوہا آسمانوں سے اتارا، اور آج ہر چیز لوہے سے بنتی ہے، اور یہ کتنی کارآمد چیز ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی اس کا ذکر آیا ہے، سورۃ کاف میں حدید کا ذکر آیا ہے، جہاں حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، جب وہ دیوار بنا رہے تھے یاجوج ماجوج کے لیے۔ تو وہاں بھی سورۃ کاف میں حدید کا ذکر آیا ہے، اور یہاں بھی ذکر ہے، لیکن چونکہ وہاں وہ سورۃ جو ہے کاف، اس میں اصحاب کاف کا واقعہ زیادہ جو ہے تھا اہم تھا، اس لیے اس سورت کا نام کاف رکھا، اور اس سورت میں چونکہ لوہے کا ذکر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی سورت حدید رکھا۔ یہ سورۃ الحدید جو ہے 57 نمبر ہے اس کا، اس کے 4 رکوع ہیں، اور اس کی 29 آیات کریمہ ہیں اس سورت کی۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں، یعنی 5 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلی 3 صورتیں سورۃ حدید، سورۃ حشر اور سورۃ صف، یہ 3 شروع ہوتی ہیں سبح للہ ما فی السماوات سے، اور سورۃ جمعہ اور سورۃ تغابن یہ شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض سے۔ یعنی یہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں سورۃ حدید اور سورۃ حشر اور سورۃ صف، یہ سبح سے شروع ہوتی ہے جو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کی اس نے۔ اور جو سورۃ جمعہ اور سورۃ تغابن ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، یا اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہیں۔ اور بعض صورتوں میں سبح کا لفظ آتا ہے جو امر کا صیغہ ہے، سبح بسم ربک العظیم جو آتا ہے، تو اس معنی کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ سبحہ کا ذکر ہو جو ماضی کا جو ہے معنی دیتا ہے، یا یسبح کا جو جملہ ہے جو فعل ہے وہ جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، تو اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی زمانہ چاہے وہ ماضی کا ہو یا وہ حال کا ہو یا استقبال کا ہو، یہ تینوں زمانوں میں اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یعنی کوئی منٹ کوئی سیکنڈ خالی نہیں
جس میں اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، چاہے اس لیے ماضی کا صیغہ بھی ذکر کیا کہ گزشتہ زمانوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان ہوتی رہی ہے، اور یسبح میں حال اور استقبال کا مطلب یہی ہے کہ اب بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک اللہ کی تسبیح اللہ کی مخلوق بیان کرتی رہے گی۔ تو اس کا جو ہے ہمارے تجربے میں آسمانوں کی مخلوق کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی مخلوق کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اور زمین کی مخلوق جو ہے اس کی بھی ہم بولیاں نہیں سمجھتے، جیسے یہ پرندے، درخت، شجر و حجر، پانی، یہ ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اللہ کی مخلوق کوئی جو شے بھی ہو، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، وہ شجر و حجر ہو یا وہ جن و انس ہوں، ملائکہ ہوں، اور جو دیواریں ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر کی مخلوق ہو، ہوا کی فضا کی مخلوق ہو، کوئی بھی شے جو ہے یہ اللہ کی تسبیح، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ جو ایک بات ہمارے تجربے میں ہے، جتنا انسان اس میں تجربہ کرتا جاتا ہے اس کو اتنی زیادہ نالج ہوتا ہے۔ آپ یہ گلوب دیکھتے ہیں، جو زمین کا گلوب ہوتا بنا ہوا، اس پر آپ کو نقشہ پوری دنیا کا نظر آئے گا۔ اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے گلوب کا، وہ آپ کے علم میں ہوگا، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ لندن میں ایک محلہ ہے جس کو گرینوچ کہتے ہیں، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 0 پوائنٹ ہے، وہاں سے 0 ہوتا ہے۔ تو جتنے ممالک اس گرینوچ کے مشرق میں ہیں وہ پلس میں ہیں، اور جتنے ممالک اس کے مغرب میں ہیں وہ مائنس میں ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اب ہمارا ملک پاکستان ہے تو وہ ہم سے 10 گھنٹے آگے ہے، ہاں جی، یہ پلس کا مطلب ہے کہ جو گرینوچ پوائنٹ ہے، محلہ جو لندن کا ہے، وہاں 0 ہے، اس کے آگے ایک پوائنٹ جب آپ چلتے جائیں گے تو ایک منٹ بڑھتا جائے گا، ایک منٹ بڑھتا جائے گا، ہاں جی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب کو دیکھ لیں، یا عرب کنٹریز کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، جتنا ملک دور ہے وہ اتنا اس کا جو ہے نا اتنے آور اس کے زیادہ ہے، وہ پلس نمبر پہ آتا ہے، اور جو مغرب کی طرف ہے وہ مائنس کی طرف آتے ہیں۔ جیسے امریکہ دیکھ لیں تو یہ پاکستان سے 10 گھنٹے جو ہے یہ پیچھے ہے۔ تو یہ جو ہے نا جب سورج نکلتا ہے اور فجر ہوتی ہے یا کوئی بھی وقت ہوتا ہے، تو جیسے سورج چلتا جاتا ہے ایک منٹ جو ہے وہ اس طرف پلس ہوتا جاتا ہے، ادھر مائنس ہوتا جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو فجر کے وقت جو ہے آپ دیکھنے کے شروع کریں آپ انڈونیشیا، ملائیشیا سے، وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ جب فجر کی اذان وہاں ہوئی اور ختم ہوئی، اس کا اگلا ٹاؤن جو ہے وہاں کچھ منٹ کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر وہاں اذان ہوتی ہے۔ جب وہاں ختم ہوئی تو اس کا آگے جو ہے تھائی لینڈ، اس کا وہاں ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہوئی تو اس کے آگے جو ہے دوسرے ملک میں ٹائم ہوتے جاتا ہے۔ ایک ٹاؤن جو ہے وہ ایک منٹ کے بعد ختم ہوتے چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا گلوب جو ہے وہ اسی طرح سرکل میں آ کر، ہاں جی، وہ مائنس ہو یا پلس پوائنٹ ہو، وہ ایک منٹ جو ہے آپ اس نے گلوب پر دیکھیں تو اس کے
خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈگریز جو بنی ہوتی ہیں، ایک ڈگری جو ہے وہ 4.25 منٹ کی ہے، تو اب جو ہی ایک سورج جو ہے اوپر چڑھا تو ایک ایک ڈگری آگے چلتا جاتا ہے، تو گویا کہ 24 گھنٹوں میں جو اذان ہے یہ وہاں سے شروع ہو کر پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی وقت خالی نہیں جاتا۔ اذان جو ہے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اس کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یہ تو مسلمانوں کی بات ہے کہ جو پوری دنیا میں آج موجود ہیں، اور اگر آپ سرچ کر لیں تو اذان جب ختم ہوتی ہے تو دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جگہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس کے نماز ختم ہوتی ہے، دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اگلے ملک میں اگلے ٹاؤن میں اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اگلے ٹائم میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں اذان اور نماز اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل کا سرکل جو ہے، یہ اس نے سلسلہ اس طرح بنایا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو ہے جو ہم انسان مسلمان سمجھتے ہیں۔ باقی رہی دوسری مخلوق تو یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، آسمان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، زمین اللہ کا ذکر کر رہی ہے، شجر و حجر اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، پرندے درندے چرندے جو ہے، سمندر کے مخلوق جو ہے، یہ سارے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ اس لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اور کیوں نہ بولے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے۔ جب وہ غالب ہے تو جو بھی چیز ہوگی وہ طوعاً و کرہاً اس کا ذکر کرے گی، اس کی تسبیح بیان کرے گی، اور وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے جس کو بھی پیدا کیا، جس طرح پیدا کیا، اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ حکیم کہتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کرے وہ حکمت سے خالی نہ ہو۔ اگر اللہ نے کسی جانور کو پیدا فرمایا ہے، کسی انسان کو پیدا فرمایا ہے، کسی فرشتے کو پیدا فرمایا ہے، یا کسی آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر نقص ہے۔ آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے آسمان بنایا، آپ بتائیے کہ اس آسمان میں کون سا نقص ہے؟ کیا کہیں سے ٹیڑھا ہے؟ کیا کہیں اس کی صفائی میں کوئی فرق ہے؟ کیا کہیں اس کو گرنے کا خطرہ ہے؟ اس نے زمین بنائی ہے، کیا اس میں کسی چیز کی کمی ہے؟ آپ بیٹھ نہیں سکتے، اس پر لیٹ نہیں سکتے، آپ اس پر چل نہیں سکتے، آپ اس سے اناج حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس پر گھر نہیں بنا سکتے، آپ کو کسی چیز کی کمی ہے؟ پہاڑ اس نے پیدا فرمایا، پہاڑوں کے پیدا فرمانے میں کسی کمی بیشی کا کوئی سوال ہے؟ جانور پیدا فرمائے، جتنے بھی جانور ہیں، کیا ان کے اندر کسی قسم کی خامی اور کمزوری ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہوتی ہے گدھ، وولچر جو ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے، ہاں جی، ان کا کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ گدھا مر جائے، کہیں کوئی جانور مر جائے، اگر کسی گاؤں کے کنارے اس کو پھینک دیں جیسے لوگ پھینک دیتے ہیں، تو 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ نہیں سکتے، اتنی بدبو آتی ہے۔ لیکن یہ کتنی دور یہ رہتی ہے یہ جانور، اور وہاں سے اس کو اس کی خوشبو اور اس کو اس کی نظر پڑتی ہے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں آ کر منٹوں سیکنڈوں میں وہ جو جس کو آپ جہاں آپ رہ نہیں سکتے اس کو بڑے مزے سے کھا کر وہ صفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا، اس میں انسان کا کتنا فائدہ ہے۔ تو کوئی بھی چیز دیکھ لیں، چونکہ وہ حکیم ہے، پیدا کرنے والا حکیم، تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔
آپ کوئی بھی چیز دکھا دیں اور پھر کہیں کہ اللہ نے اس چیز کو فضول پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، اس کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو اسی لیے ساری مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تسبیح ہوتی ہے اعتقادی، ایک تسبیح ہوتی ہے قولی، اور ایک تسبیح ہوتی ہے قہری۔ اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اعتقاد یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اندر اس کی ذات اور صفات میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ ہاں جی، کہ مثلا کوئی اس کی ذات میں عیب نکالے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی کمزوری ہو کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا مخلوق کو، یا اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا اور وہ رزق نہیں اس کو پہنچا سکتا، تو یہ عیب ہے جو انسان سوچے کہ رب تعالیٰ رزق دینے سے، اس کا علم رکھنے سے، اس کو سننے سے، اس کو دیکھنے سے، اس پر قدرت رکھنے سے اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، تو یہ عیب ہے سارے۔ تو اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کوئی عیب جو ہے اس کی نفی کرے، تو یہ معنی ہے تسبیح کا کہ اعتقاد یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عیب سے پاک ہے اور اللہ کی صفات بھی عیب سے پاک ہیں۔ تسبیح قولی کیا ہے کہ جیسے ساری مخلوق جو ہے یہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے، انسان سبحان اللہ کہے تو یہ قول یعنی زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، انسان بھی سبحان اللہ کہتا ہے، جنات بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو انسان اور جنات ہیں ذوی العقول، یعنی وہ مخلوق جو عقل رکھتی ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہتی ہے۔ بلکہ زجاج نے یہ کہا، جو ایک مفسر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ مخلوق جو غیر ذوی العقول ہے، جن کے اندر عقل نہیں ہے، جن کے اندر شعور نہیں ہے، جیسے یہ پرندے ہو گئے، جانور ہو گئے، درندے وغیرہ ہو گئے، اللہ کی یہ مخلوق، یا دیواریں، پہاڑ، پتھر وغیرہ، ان کے اندر عقل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی زبان سے، اپنی زبان حال سے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل گیا اور اس نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھی، ایسے چھپا کر گیا اور جا کر کہتا ہے مولانا روم جس کو ذکر کرتے ہیں، گر رسولی چیز در دستم نہا چوں خبرداری ز راز آسماں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اور جب کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آسمانوں کی خبر دیتا ہوں، تو آسمان تو بہت دور ہے، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ خود بول پڑے؟ ہاں جی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا کہ یہ تو اور عجیب بات ہے اگر وہ بولے، ہاں جی، تو کنکریاں بول پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پتھر جو ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی واقعات ہم نے آپ کو کئی دفعہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو جس لقمے کو ہم نے اٹھایا، جس سالن کو اٹھایا، اس سے ہم نے اپنے کانوں سے تسبیح سنی۔ تو یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب انہوں نے تسبیح اپنے کانوں سے سنی، طعام سے، فوڈ سے، سالن سے، کھانے سے، پانی سے تسبیح سنی، اور ابو جہل نے خود تسبیح سنی پتھروں سے اور اس کو پھینک کر چلا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور یہ 5 صورتیں ہیں جن کو مسبحات بولتے ہیں۔ مسبحات یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا، کہ یہ 5 صورتیں وہ ہیں جن کے اندر جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی فرمایا کہ آپ بھی جو ہے نا تسبیح پڑھا کرو اور یہ صورتیں پڑھا کرو، اور خاص کر یہ صورت جو ہے حدید، اس کی پہلی جو 6 آیات ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان پہلی 6 آیات میں اسم اعظم ہے، ان پہلی 6 آیات میں اسم اعظم ہے۔ کیا مطلب اسم اعظم کا؟ کہ آپ یہ 6 آیتیں پڑھیں اور جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ سورۃ سبح سے لے کر یہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، یہاں تک 6 آیات کریمہ بنتی ہیں، اور فرمایا کہ اس میں اسم اعظم ہے، تو آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور غالباً مجھے انہوں نے اسم اعظم والی آیت کا واضح تو نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص لفظ کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، لیکن یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، اس دن اس وقت میں یعنی اس وقت میں اس گھڑی میں وہ جو منٹ ہے وہ سیکنڈ ہے، اس میں جب آپ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہو جاتی۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ کون سا منٹ اور کون سا گھنٹہ وہ کون سا ٹائم ہے، بلکہ فرمایا مطلقاً پورے جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آپ دعا کریں تو قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ پورا جمعہ جو ہے، پورا دن جو ہے اسی تلاش میں لگے رہیں کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور ذکر اذکار کرتے رہیں تاکہ پورا دن عبادت میں گزر جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ شب قدر جو ہے یہ سال میں پھرتی رہتی ہے، یا فرمایا کہ رمضان میں پھرتی رہتی ہے، یا فرمایا کہ رمضان کی آخری راتوں میں، پھر فرمایا طاق راتوں میں ہے۔ ہاں جی، تو یہ بھی اسی لیے تاکہ کوئی بھی رات جو ہے انسان غفلت میں نہ گزارے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اس کو تلاش کرنے میں۔ یا فرمایا کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ عام لوگوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، عام آدمی ولی کو نہیں پہچان سکتا۔ تو جیسے ولی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر اللہ کے بندے کی تعظیم کرو، یہ نہ ہو کہ بتا دیا جائے کہ یہ ولی ہے آپ اس کی تعظیم کریں اور دوسروں کو جوتے مارتے رہیں۔ ہاں جی، اللہ کا ولی جو ہے فرمایا کہ ولی چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون ولی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ کے ہر بندے کی تعظیم کرو، ہو سکتا ہے جس کی تعظیم آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو۔ تو ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جمعے کی ساعت کو اللہ کے ولی کو چھپا کر رکھا ہے اس نے، شب قدر کو اس نے چھپا کر رکھا ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، اور فرمایا کہ اس کو تلاش کرو تم اس میں۔ اسی طرح اسم اعظم کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس میں اسم اعظم ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ جو سورۃ حدید کی پہلی 6 آیات ہیں اس میں اسم اعظم ہے۔ ہاں جی، یہ کئی ایک آیات آتی ہیں یا کئی صورتیں ہیں جس میں فرمایا کہ ان کو پڑھو، اس میں اسم اعظم ہے، تو اس کو بھی چھپا کر رکھا تاکہ اسی ایک نام کو لے کر آدمی نہ بیٹھا رہے، اور اللہ کے سارے اسماء گرامی یا اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیات کریمہ یا دعائیں ان سب کو پڑھتا رہے اور اس سے اسم اعظم تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ حدید میں ایک آیت ہے، ان مسبحات میں فرمایا 5 صورتیں مسبحات، ان مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت کے برابر ہے۔ ان مسبحات میں، ان 5 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت کے برابر ہے۔
اور وہ کون سی ہے؟ وہ فرمایا یہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت جو ہے یہ وہ آیت ہے جو 1000 آیت کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد تم دعا کرو تو رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے بنی آدم، اے انسان، تو یہ نہ خیال کر کہ یہ تسبیح اللہ کی جو ہے یا اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ صرف تو ہی بیان کرتا ہے اور تیرے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو اگر تسبیح بیان کرے تو تسبیح بیان ہوگی، اگر تو نہ کرے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تو تسبیح بیان کر یا نہ کر، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے وہ ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور تسبیح قولی بیان کر رہی ہے کہ زبان سے اپنی زبان سے جو بھی اس کسی کی زبان ہے اس سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر فرمایا انسان کو کہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، اور اگر وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں تو بڑے غلط طریقے سے مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ خدا کے قائل ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب وہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن یہ کیسا ماننا ہوا کہ اللہ کا بیٹا مانا۔ یہود جو ہیں وہ کہتے ہیں، ان کا قبیلہ ہے جو گروہ ہے جو کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ کیسا ماننا ہوا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ مشرکین اللہ کو مانتے تھے لیکن کیا کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کیسا ماننا ہوا اللہ کا۔ اور اسی طرح کئی ایک ایسے مشرک ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنے بتوں کو مانتے ہیں اور انہیں بت گاڑ کر رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بت یہ ہمیں بارش دے گا، یہ ہمیں دشمن سے فتح دے گا، یہ ہمیں اولاد دے گا۔ تو اللہ کے کاموں میں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک مانتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے کفار، تم اپنے اوہام باطلہ میں اور اپنے قیاسات فاسدہ میں، جو تمہارے غلط قیاس ہیں، تمہارے وہم غلط ہیں، اس میں تم خدا کو مانتے ہو لیکن اس کا شریک ٹھہراتے ہو، خدا کو مانتے ہو لیکن اللہ اس کا بیٹا مانتے ہو، اس کی بیٹیاں مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو زبان سے لیکن تم نے جو ہے انسانوں کی بت بنا کر اور اس کو سمجھتے ہو کہ اللہ کی شکل ایسی ہے، اللہ کے ساتھ شکلیں بنا کر انسانوں کی بتوں کی متشکل کر کے مانتے ہو کہ اللہ بھی ایسا ہے، اس کی ہم نے شکل بنا کر رکھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ تمہارے اوہام فاسدہ اور قیاسات باطلہ ہیں، تو یہ اللہ کا ماننا نہیں ہے۔ اللہ کا ماننا یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کو ہر قسم کے شرک سے اور اس کے شریک ماننے سے اور اس کی ذات اور صفات میں کوئی جو ہے غلط عقیدہ رکھنے سے پاک ماننا، یہ اللہ کو ماننا ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے جو صحیح ان صورتوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو اور اس کو شرک اور وصف سے اور ان خیالات باطلہ سے پاک کر کے مانو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک بات فرمائی، آپ جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹتے تو
لیٹے ہوئے وہ ایک دعا پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھی ٹائم ملے تو رات کو بستر پر لیٹے ہوئے جب کبھی خیال آ جائے اور تمہیں ذوق آ جائے کہ ہم بھی وہ دعا مانگیں، تو فرمایا وہ لیٹے ہوئے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فقر اور بھوک اور افلاس اور تنگی رزق کو دور فرما کر رب تعالیٰ تمہیں رزق سے مال و مال کر دے گا اور تمہارے قرضے اور تمہاری تکلیفیں دور فرما دے گا. آج لوگ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یا سرے سے نمازی چھوڑ دیتے ہیں، یا مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دعا نہیں مانگتے، یا عبادت کرنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں کہ جلدی بھاگ جاتے ہیں، یا ٹائم نہیں دیتے، یا صحیح طرح سے نماز نہیں پڑھتے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، یعنی ہم 2 منٹ پہلے باہر نکل جائیں تو بزنس پر پہنچ جائیں گے تو کسٹمر ضائع نہیں ہوں گے. ہم اگر ٹیکسی یا اپنا کاروبار یا کسی دکان یا سٹور یا بزنس پر اگر ٹائم سے چلے جائیں گے اور چند منٹ ہم بچا لیں گے تو وہی چند منٹ میں ہم کتنا بزنس سنبھال لیں گے. یہی کرتے ہیں نا، یہی وجہ ہے. اگر انسان مطمئن ہو کہ میرا رزق آ رہا ہے یا مجھے رزق کی کوئی پرواہ نہیں، رب تعالیٰ مجھے دے گا، تو وہ کبھی بھی بھاگم دوڑ نہیں کرے گا. وہ اطمینان سے تسبیح پڑھے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، قرآن مجید سنے گا، پڑھے گا. لیکن اگر اس کو یہ ہو کہ میرا تو رزق جا رہا ہے اور اس میں وہ دعا بھی نہیں مانگتا صحیح طرح سے، نماز بھی نہیں پڑھتا. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم رات کو لیٹے ہوئے اگر تمہیں کسی وقت خیال آ جائے تو یہ دعا پڑھو تو رب تعالیٰ تمہارے رزق میں کمی نہیں کرے گا، رزق برکت آ جائے گی. اب رات کو لیٹے ہوئے تو آپ نے کوئی بزنس نہیں کرنا نا، ہاں جی، لیکن لیٹے ہوئے جو آپ دعا حضور کی پڑھ رہے ہیں اس میں جو دن آنے والا ہے، اس دن میں جو آپ کاروبار کرنے والے ہیں اس میں رب تعالیٰ برکت دے دے گا. تو زیادہ تر جو ہم دیکھنے میں ہمیں آتا ہے کہ لوگوں کو ایک تو یہ کہ ان کی عربی بڑی کمزور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور اگر نہیں پتہ تو کوئی آدمی بتانے والے نہیں ملتے صحیح طرح جو آپ کو ایک ایک چیز نکھیڑ کر ایک ایک چیز بیان کریں اور آپ کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. گیس سے، اندازے سے، اٹکل پچو سے سارے لوگ مسائل بتاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، وہ جو ایک اہم کتاب ہے اور لکھنے والا کاتب جی اس کو نہیں پتہ کہ میں نے لکھنا کیا ہے، وہ ایک لفظ کسی کا کسی کے ساتھ ملا دیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا لکھنا ہے، کاتب کو نہیں پتہ. ہاں جی، میں ایک ہی کتاب ابھی جو ہے ایک کی بات کرتا ہوں، میں نے جہاز میں پڑھ رہا تھا، بڑی اہم کتاب تھی. اس کے اندر جو کاتب نے غلطیاں کی ہیں، کہیں کا لفظ کہیں ملایا، کہیں کا کہیں ملایا، کہیں کا کہیں ملایا. یعنی عربی تو عربی رہی، اردو کا جو ہے نا اس کو نہیں پتہ. تو یہی حال ہر کتاب کا ہے، حدیث کی کتابوں کا، تفسیر کی کتابوں کا. اتنی علم کی کمی ہوگی لوگوں میں کہ اور جب ایسا حال ہوگا تو وہ کتاب پڑھ کر کسی کو کیا فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی بتانے والا ہے تو کوئی سننے والا نہیں ہے. اب دیکھیں مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لیٹی ہوئی یہ دعا فرماتے اور فرمایا کہ تم بھی اب کسی کو موقع ملے تو پڑھو، تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق بڑا وسیع اب تعالیٰ دے گا آپ کو. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول وهو مضطجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے آپ یہ دعا مانگتے تھے، کیا؟ اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ
جو تو آسمانوں کا پالنے والا ہے اور زمین کا پالنے والا ہے، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور عرش عظیم کا پالنے والا ہے۔ ربنا ورب کل شیء، تو اے ہمارے رب اور ہر شے کے رب، فالق الحب والنوا، جو پیدا کرنے والا ہے زمین سے دانے کو نکالتا ہے، گندم کے دانے کو، اناج کو، اور گٹھلی سے کھجور کو نکالتا ہے، وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، اور تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والا ہے۔ اعوذ بک من شر کل شیء، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات سے یا ہر اس شے سے جو شر پہنچانے والی ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انت آخذ بناصیتہ، تو ہر شے کی پیشانی پکڑنے والا ہے۔ ہاں جی، انت آخذ بناصیتہ، یعنی یہ پیشانی جو ہے نا، انسان کی، فرشتوں کی، جنوں کی، جانوروں کی، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ معنی مرادی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پیشانی کو ایسے پکڑیں گے تو وہ ہمارے قبضے میں ہوگا۔ تو اے اللہ، تو اپنی ساری مخلوق کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، کہ جب تیرے ہاتھ میں ہے تو جب تک تو اس کو پکڑے ہوئے ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق جو شر پہنچانے والی ہے اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، کیونکہ تیرے ہاتھ میں ہر مخلوق کی پیشانی ہے تو وہ ہمیں شر نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ تیرے قبضے میں ہے۔ ہاں جی، تو انت آخذ بناصیتہ، تو اس ہر مخلوق جو شر پہنچانے والی ہے، ہر مخلوق کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو ہر مخلوق کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہم انت الاول، اے اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تیرے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر، اور تو آخر ہے، سب سے آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں، یعنی تو سب سے پہلے ہے اور تو سب کے بعد ہے، تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ یعنی جب تو تھا تو اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ہاں جی، کہ تو تیری کوئی ابتدا نہیں، جیسے انسان کی ابتدا ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 سال پہلے، 5000 سال، 20,000 سال پہلے، ملین سال پہلے، یعنی اس کی ابتدا ہی نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اور جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس کے بعد کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی۔ تو فرمایا تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، انت الظاہر، اور تو ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تو اس سے کوئی چیز غالب نہیں ہے، تو ہی سب پر غالب ہے، یعنی تو ظاہر ہے، سب پر غالب ہے، اس معنی میں فرمایا۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو باطن ہے اور تیری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، تیری کنہوں کو، تیری حقیقت کو کوئی شے نہیں جان سکتی۔ ہاں جی، اقضِ عنا الدین، یا اللہ ہمارا قرضہ دور فرما دے، ادا کر دے، واغننا عن الفقر، اور غربت اور فقیری سے اور بے حالی سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں غنی کر دے۔ یہ دعا ہے جو آپ لیٹے ہوئے پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو یا جس شخص کو بھی عربی آتی ہو، اس کا معنی سمجھتا ہو، یا وہ یاد کر لے
تو جب بھی اس کو خیال آئے لیٹے ہوئے اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑی برکت دے گا اور اس کی غربت اور فقیری اس کی دور کر دے گا۔ تو یہی فرمایا ان آیات کریمہ میں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی عزت والا غالب حکمت والا ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، یعنی یہ جو بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ رب کا ہی ہے، جس کو چاہے اس کو ملک دے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ہاں جی، وہی مالک الملک ہے، وہی شہنشاہ ہے، جس کو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے اسے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، محیی ہے زندہ کرنے والا، اور ممیت اور مارنے والا بھی ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، ہاں جی، انسان کو پیدا فرماتا ہے اور اس کو زندگی دیتا ہے، اور پھر اس کو موت بھی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، اور جب وہ چاہے تو کسی کو زندہ رکھے، چاہے تو اس کو موت دے دے، اور جب ساری مخلوق مر جائے گی تو اس کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے؟ قیامت سے پہلے رب تعالیٰ، فرمایا وہی زندہ کرے گا، پہلے بھی زندہ کیا، مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا، وہ یمیت ہو، اور زندگی کے بعد موت بھی وہی دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، موت پر بھی قادر ہے، حیات پر بھی قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ، وہی اول ہے، ہاں جی، اور وہی آخر ہے، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے، یعنی یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہے تو اس کے اندر آپ لمٹ رکھیں کہ پہلے زمانے میں اللہ تھا۔ اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے، نہ اس کے لیے کوئی زمانہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ ہے، وہ جگہ سے بھی پاک ہے۔ جیسے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہاں موجود ہے، وہاں موجود ہے، کسی ایک جگہ کا تعین کریں تو کسی ایک جگہ تعین نہیں کرتے کہ اللہ یہاں ہے، اس کا مطلب یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، سب سے پہلے وہ تھا، اور جب ساری مخلوق مر جائے گی پھر وہی ہوگا۔ وہ ظاہر بھی ہے کہ وہی غالب ہے، ہر چیز میں اس کا نور ظاہر ہے، وہ ایسا ظاہر ہے کہ جیسے اور کوئی چیز ظاہر نہیں جتنا وہ ظاہر ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کہیں کہ اللہ ہے، وہ کہے گا ہے، کہاں ہے؟ تو وہ ان پڑھ بھی ہوگا نا تو یہ کہے گا کہ ہر مخلوق میں اللہ کا ظہور ہے، وہ یہ کہے گا ہر مخلوق میں اللہ کا ظہور ہے، ہاں جی۔ جیسے عقلی دلیلیں اس کی بے شمار ہیں۔ ایک عربی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے، وہ اونٹ لے کے جا رہا تھا، ہاں جی، اونٹ چرانے والا تھا، اس سے پوچھا بھی اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے، ہاں جی۔ تو کسی نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ اس نے مینگنی اٹھائی اسی اونٹ کی اور کہتا ہے کہ یہ مینگنی جو ہے یہ کیا دلالت کرتی ہے کہ کوئی اونٹ ہے جس کی یہ مینگنی ہے، ہاں جی۔ تو جیسے یہ مینگنی دلالت کرتی ہے کہ اونٹ ہے، یہ ساری کائنات شجر و حجر تو دیکھ رہا ہے تو یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے، ہاں جی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا کہ اللہ ہے، وہ بیٹھے تھے شہتوت کے درخت کے نیچے، تو آپ نے فرمایا ہے، کس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شہتوت کا درخت۔ کیسے جی؟ فرمایا کہ اس کو اونٹ کھاتا ہے تو اس کی جو ہے نا لیدنی اور طرح کی ہے، اس کو بکری کھاتی ہے تو اس کی لیدنی اور طرح کی ہے، اس کو کوئی اور جانور کھاتا ہے تو اس کی جو ہے نا لیدنی اور طرح کی ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ درخت ایک ہے اور اس کو مختلف جانور کھاتے ہیں، اور ان کا پیشاب پخانہ نکلتا ہے وہ اور طرح کا ہے۔ تو دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی ذات ہے جس نے
اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی کھاتا ہے اس کا جو ہے نا اپنا ایک نظام ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی دلیل دی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مناظرہ ہوا کسی سے توحید کے بارے میں، تو ایک وقت مقرر ہوا جی کل 10 بجے 12 بجے کل مناظرہ ہوگا، تو آپ آئے 2 گھنٹے لیٹ، 12 بجے کا ٹائم تھا نا تو آپ 2 بجے آئے، تو وہ آگے بیٹھا تھا انتظار کر رہا تھا مناظرہ نے کہا دیکھو یہ کیسا امام ہے کہ جو وقت کا خیال نہیں رکھتا، 12 بجے کا ٹائم دیا اور 2 بجے آیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے 12 بجے آنا تھا لیکن میں ایک جو ہے نا چکر میں پھنس گیا۔ کیا چکر ہے؟ یہ مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ فرمانے لگے میں جب دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے بیڑی کشتی کا انتظار کر رہا تھا، تو کشتی تو آئی نہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ ہی وہ کٹ کر اس کے پھٹے بن گئے، اور وہ پھٹے جڑنے شروع ہو گئے، اس میں کیل وغیرہ لگنے شروع ہو گئے، حالانکہ کوئی اس کو فکس کرنے والا کوئی کارپینٹر نہیں تھا، وہ خود بخود پھٹے جڑتے گئے، کیل لگتے گئے، تو کشتی تیار ہو گئی، اور وہ جو ہے نا اپنے آپ چل کر پانی میں آ گئی میرے سامنے، اور اتنے میں اس میں بیٹھ کر یہاں آ گیا تو مجھے بہت دیر لگی، اس وجہ سے سارے نظام کو دیکھو۔ انہوں نے کہا دیکھو یار اس بابے کو دیکھو کہ اپنے آپ پھٹے کیسے بنتے ہیں، اپنے آپ درخت کیسے گرا، اپنے آپ درخت کیسے چرا، اس کے پھٹے کیسے بنے، پھر وہ کشتی کیسے جڑ گئی، اس کے اندر کیل کیسے لگ گئے اپنے آپ میں، اور یہ بابا اس کو تم کہتے ہو کہ یہ امام ہے؟ ہاں جی، کسی بنانے والے کے بغیر کشتی بنتی ہے؟ کسی آری کے ساتھ کاٹنے کے بغیر درخت کیسے گرے گا، کیسے پٹے لگیں گے، کیسے وہ کارپنٹری اس کی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی تو یہ سارا نظام کیسے بنا ہے سارا، جس میں تو اور میں کھڑے ہیں، یہ ساری کائنات، ساری مخلوق، سارے درخت، یہ صبح و شام، یہ آسمان زمین، یہ سارے یہ کیسے بنے؟ تو اسی سے وہ لاجواب ہو گیا کہ یہ جو ہے نا درختوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، ہاں جی، یہ سارا نظام جو ہے یہ کسی پیدا کرنے والے کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی ذات پر یہ ساری کائنات، ساری مخلوق دلیل ہے، اور اس کا نور ان ہر چیز میں ظاہر ہے۔ فرمایا کہ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ باطن کے جانتے تو سب ہیں کہ رب ہے، ہاں جی، جانتے تو سب ہیں کہ رب ہے، لیکن اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکا، آج تک کسی نے دیکھا نہیں، آج تک کسی نے سمجھا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، اے اللہ تو وہ ذات ہے جو خیال سے بھی بلند ہے، کوئی خیال میں نہیں لا سکتا، کوئی قیاس بھی نہیں کر سکتا کہ رب کیسا ہے، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، کوئی وہم میں بھی نہیں لا سکتا کہ اللہ کیسے ہے یا اس کو کیسے دیکھنا ہے یا کیسے وہ ہماری سمجھ میں آئے۔ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہرچے گفتہ ایم و شنیدہ ایم و خواندہ ایم، ہم بہت کچھ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں تو اس سے بھی بالا تر ہے، پھر بھی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ہیں۔ دفتر ختم ہو گئے، کتابیں پڑھ پڑھ کے دفتر ختم ہو گئے، عمریں ختم ہو گئی، انسان بوڑھے ہو کر مر گئے، لیکن جو تیری پہلی وصف ہے ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہی سمجھ نہیں آ رہی، تو تیری ذات کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ گلستہ میں کہا۔ بوستان جو دوسری ان کی کتاب ہے شیخ سعدی کی، اس میں کہتے ہیں نہ بر اوج ذاتم پرد مرغ وہم، نہ در ذیل وصفہ شرست دست مہم،
نہ بر اوج ذاتش پرد مرغ وام، جو وام کا پرندہ ہے اے اللہ وہ تیری ذات کی بلندی پر اڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ وام جو ہے نا، وام، اگر اس کو ہم پرندہ سمجھیں تو یہ وام کا پرندہ جو ہے یہ تیری ذات اتنی بلند ہے کہ وہاں تک یہ اڑ بھی نہیں سکتا۔ نہ در ذیل وصفش رسد دست فام، اور جو فام اور سوچ ہے اس کا ہاتھ تیری وصف کے نچلے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نہ ادراک در کنو ذاتش رسد، نہ فکرت بغور صفاتش رسد، اور جو ادراک ہے سمجھنا کسی کا، یہ تیری ذات کی حقیقت کا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادراک نہیں پہنچ سکتا کہ کوئی کسی کو سمجھ آ جائے تیری بات کی۔ نہ فکرت بغور صفاتش رسد، تیری ذات کی حقیقت تک ادراک نہیں پہنچ سکتا، اور فکر جو ہے تیری صفات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب یہ حال ہے تو فرمایا اس لیے اس کا نام جو ہے وہ بلند و بالا ہے کہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ رب تعالیٰ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے۔ اب یہاں 4 صفتیں، پانچ صفتیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ هو الاول، وہ اول ہے، ہاں جی، وہ هو الاول، اول کا مطلب کہ وہ سب سے پہلے ہے، ہاں جی، کیا مطلب؟ وہ ایسا اول ازلی ہے، وہ ایسا اول ازلی ہے جس کے وجود کی ابتدا اور جس کی ہستی کا آغاز نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت سے اللہ ہے، اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، اس کی ہستی کا کوئی آغاز ہی نہیں ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ وقت اور جگہ سے پاک ہے تو اس کی ہستی کا کوئی آغاز اور کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ تمام چیزوں سے پہلے اس کا وجود تھا، تمام چیزوں سے پہلے اس کا وجود تھا، اور اس وقت اللہ کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، وہی تھا اور اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں، یعنی ای الذی لا بدایۃ لاولتہ، یعنی وہ ذات جس کے اول ہونے کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اول ہے لیکن اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب ہے، کب سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ اول جو ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ صفاتی نام ہے اللہ کا۔ اللہ کے نام جو ہے نا، ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی سارے نام اس کے صفاتی ہیں۔ تو صفاتی نام جو ہے وہ اپنے اٹکل پچو سے آپ نہیں رکھ سکتے، اس کو اسماء توقیفیہ کہتے ہیں۔ توقیفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں، وہی اللہ کے نام ہیں۔ جو مخلوق نے اللہ کے نام رکھے ہیں وہ اللہ کے نام نہیں ہے، ہاں جی۔ مخلوق سے کیا مراد؟ کہ جیسے لوگوں نے کہا گاڈ، اب یہ قرآن میں تو نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ گاڈ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو وربو کہتے ہیں یا ایشور کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو، بھگوان کہتے ہیں، یہ سارے نام جو مخلوق نے رکھے ہوئے ہیں، یا سیور یہ جو اسپینش نام رکھتے ہیں اللہ کا، تو یہ جتنے بھی ان زبانوں میں ان لوگوں نے نام رکھے ہیں اللہ کے وہ نام نہیں ہیں۔ اللہ کے نام توقیفی ہیں جو قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے، اور بعض نام وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں لیکن ان کو علماء کا اتفاق ہے وہ اللہ کے نام ہے۔ جیسے خدا ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن علماء نے اس کو اللہ کا نام قرار دیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا نام ہے، بلکہ یہ خدا جو ہے یہ مالک کا ترجمہ ہے۔ خدا جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے، خدا جو ہے، خدا کا معنی کیا ہے؟ یہ خدا فارسی کا لفظ ہے، خود آئندہ در ہستی خود بدیگر محتاج نیست، یہ خدا کا معنی ہے۔ خود آئندہ
در ہستی خود بدیگر محتاج نیست، یعنی خدا اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنی ہستی میں وہ آزاد اور خود مختار ہو. تو یہ مالک کا بھی تو یہی ترجمہ ہے نا، مالک کا. تو یہ خدا جو ہے یہ مالک کا ترجمہ ہے. ہاں جی، خدا مالک کا ترجمہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو خدا نہ کہا کرو کیونکہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ مالک کا ترجمہ خدا ہے، خدا کا نام خدا نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کچھ نام ہیں جو ترجمہ ہے اللہ کے ناموں کا اور وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ گاڈ اور یہ جو ہے کیا میں بول رہا تھا سیور وغیرہ اور جو بھگوان اور یہ اللہ کے نام نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے کسی نام کا ترجمہ ہے. یہ جو اول ہے یہ اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے. جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اگر اس اسم مبارک کو 40 دن 40 مرتبہ 40 دن 40 ہر روز 40 مرتبہ 40 دن تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کرے گا، اس کی اولاد ہو جائے گی. الآخر اس کا معنی سب کے بعد. ہاں جی، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بقا کے لیے کوئی انتہا نہیں، یعنی اس کے لیے اس کی بقا کے لیے آخر ہے، یعنی سب جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی تو اس کی ذات اس وقت بھی موجود ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ آخر ہے اور اس کا دوام کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ آخر ہے. یہ جو اس میں ہے اللہ تعالیٰ کا آخر، اس کو روزانہ اگر کوئی آدمی 1000 مرتبہ پڑھے، ہاں جی، یا آخر ہو یا آخر ہو یا آخر ہو 1000 بار پڑھے تو اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی دے گا جو بے مثال زندگی ہوگی، اور موت آئے گی تو وہ بھی بے مثال موت ہوگی. الظاہر، ظاہر کا معنی ہے آشکار، کھلا، غالب، ظاہر. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے. ہاں جی، غالب ہی ہر چیز پر، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ہر امر پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اس کا وجود اس کے ہستی ہمیشہ غالب ہے، نشانیوں کے ساتھ زمین و آسمان میں ظاہر ہے. جیسے اب دیکھو نا اللہ ظاہر ہے، نظر تو نہیں آتا، پھر ظاہر کا کیا معنی؟ اب کس سے پوچھو گی آسمان کس نے بنایا تو کیا کہیں گے لوگ؟ اللہ نے بنایا. تو یہ اپنی نشانیوں سے رب ظاہر ہے. اتنی بڑی زمین کس نے بنائی؟ پہاڑ کس نے بنائے؟ اتنے بڑے سمندر کس نے بنائے؟ یہ رنگ رنگ کے جو پرندے اور جانور اور یہ کس نے پیدا کیے؟ اس کے اندر خصوصیت کس نے دی؟ اتنی چیزوں کو رزق کون دینے والا ہے؟ تو انسان فوراً بولتا ہے کہ اللہ نے. تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنے نشانیوں کے ساتھ. یہ یا ظاہر ہو کوئی شخص اشراق کے وقت اس اسم مبارک کا ہمیشہ ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دے گا. چوتھا وصف اس کا باطن. باطن معنی پوشیدہ، یعنی اتنی چیزیں ظاہر ہونے کے باوجود کہ آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق مالک اللہ ہے، سمندروں کا پیدا کرنے والے اللہ ہے، اتنا ظاہر ہونے کے باوجود کوئی شخص اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ کہے کہ میرے دماغ میں اللہ آ گیا، یا میری سمجھ میں آ گیا، یا میں اللہ کو سمجھ گیا ہوں. یہ ایسا پوشیدہ ہے، باطن ہے کہ اس کی حقیقت اور کنوں کو کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا. اس کی ذات، اس ذات مقدس کی حقیقت اس کی جلال اور کبریائی میں موجود ہے اور اپنے نعمتوں کے ساتھ ظاہر ہے اور رحمت کے ساتھ باطن ہے. جو شخص روزانہ اس درود شریف اس اسم کو یا باطنو یا باطنو یا باطنو 3000 مرتبہ روزانہ اس مبارک کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ہر شے کی حقیقت کو واضح کر دے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کام کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، تو لوگ پوچھتے پھرتے ہو نا کہ میں کیا کروں، اس کا کیا کروں، میں یہ کام کرنے والا تھا، میں ادھر جانے والا تھا،
ہاں جی میں فلاں کام جو ہے بزنس شروع کرنے والا تھا، پوچھتا پریشان ہے، 3000 مرتبہ یہ آپ باطنوں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کام کی حقیقت واضح کر دے گا کہ تو نے کرنا یا نہیں کرنا یا کیسے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ظاہر ہے کہ اس کے بڑھ کر اور کوئی چیز ظاہر نہیں، وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز باطن نہیں ہے۔ تو جیسے پانچویں صفت اس کی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ 5 ہوگی نا وصف، اول، آخر، ظاہر، باطن اور عالم، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، 5 صفتیں ہیں۔ تو اس ایک آیت پڑھنے سے 1000 آیت کا ثواب ملتا ہے، اس ایک آیت پڑھنے سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی 5 صفات ہیں کہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے اور عالم بھی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ 5 صفات ہیں کہ آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں اور ہر شے کا علم بھی آپ کو ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں کہ آپ مخلوق میں سب سے اول ہیں۔ آپ مخلوق میں کوئی آدمی یہ ذہن میں نہ سوچے کہ ہم رسول کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، تو کتنا فرق ہے؟ آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ ایک خالق ایک مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق ہونے میں آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ حدیث پاک ہے، حضرت جابر نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ہاں جی، تو میں آج جمعے پہ ذکر کر رہا تھا، اس آدمی کی کتاب میں نے دیکھی، وہ کہتا ہے جی لوگ مانتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے بھی پہلے تھے اور یہ لوح سے بھی پہلے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پہلے کیسے ہیں، جب ایک انسان ہے تو وہ پہلے کیسے ہے۔ ہاں جی، اب وہ پڑھا لکھا بندہ تھا ٹھیک ٹھاک، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اتنی بھی نہیں سمجھ آئی کہ حدیث تو پڑھی ہوگی نا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ہاں جی، عقل ہے تو اس کو استعمال کرو نا۔ اول ما خلق اللہ نور جب حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، ہاں جی، تو آپ اس لحاظ سے مخلوق ہونے کے لحاظ سے آپ اول ہیں۔ ہاں جی، سب سے اول ہے آپ۔ ہاں جی، اور جب قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے تو شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ اتنے نبی ہیں، اتنے ولی ہیں، شفاعت تو ہوگی نا۔ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے شفاعت کبریٰ یعنی شفاعت کا دروازہ کون کھولے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ اول ہیں۔ جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھٹکھٹائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے کوئی آدمی حضور کی امت سے پہلے کوئی جنت کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو آپ اس لحاظ سے بھی آپ اول ہیں۔ آپ آخر ہیں، سارے نبی پہلے گزر گئے، آخری نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ آخر ہیں۔ آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کا قرآن جو آپ پر نازل ہوا اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ہاں جی، جب آپ کی امت آخری
آپ کا نبوت آپ کی آخری، آپ آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ کی کتاب قرآن مجید آخری کتاب، ہاں جی، آپ کا زمانہ آخری زمانہ، تو آپ اس لحاظ سے آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ کا نام لو، اسلام کا نام لو، آج تو ہر جگہ پر آپ کا اسم ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان سے پوچھو، کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، حضور کا اسم گرامی لو نا آپ، ہاں جی، آپ کا نام ظاہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ لِيُظْهِرَهُ جو ہے نا، یہ ظاہر کا مادہ ہے، یعنی کہ آپ کا دین غالب ہے، آپ کا نام غالب ہے، آپ کی نبوت اور رسالت غالب ہے، تو فرمایا یہ وہ رسول ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، یہ وہ رسول ہے۔ جیسے آپ کوئی بلڈنگ بنائے نا بہت بڑی، اب مثال دیں آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی، اگر وہ بنانے والا انجینئر جو ہے، اس کا تعارف جب کرایا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ وہ انجینئر ہے جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا، ہاں جی، یہ وہ انجینئر ہے، یہ وہ بلڈر ہے جس نے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی۔ آپ کسی بھی بڑی بلڈنگ کا نام لے لو، ہاں جی، اس نے یہ بنائی، یہ اس کا تعارف ہے، ہاں جی، کون ہے جی؟ یہ وہ شخص ہے جس نے اتنی بڑی جہاز بنایا، اتنی بڑی ریلوے لائن بنائی، اتنی بڑا ٹرین بنائی، اتنا بڑا بحری جہاز بنایا، کوئی بھی چیز بنا لے جو بڑی یونیک اور بڑی مشہور چیز ہو، بڑی حیران کن چیز ہو، جب اس کے بنانے والے کا ذکر ہو تو تعارف کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے محبوب کا تعارف کراتا ہے، هو الذی، یہ وہ ہے، ارسل رسولہ، یہ وہ ذات ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ایسا رسول لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں ظاہر ہیں، اور باطن، آپ اتنے ظاہر ہونے کے باوجود، آپ کے معجزات اتنے ہونے کے باوجود، اپنی شخصیت اتنی اعلیٰ شخصیت ہونے کے باوجود، آپ فرماتے ہیں یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ یہ باطن ہے کہ ابو بکر صدیق جو ساری زندگی سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھی رہے، سفر میں، حضر میں، بدر میں، غار میں، مزار میں، جو ہمیشہ ساتھ رہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری حقیقت کو کسی نے نہیں سمجھا۔ یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا، ہاں جی، تو یہ حضور باطن ہے، آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، ہاں جی، جو سننے والے کچھ ہوں گے کہہ رہے کہ اتنا بڑا شرک کر رہا ہے مولوی، ہاں جی، رب کی عطا سے حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی میں آیت بتاتا ہوں، مجھے اس کا جواب کوئی دے دے، میرا کھلا چیلنج ہے۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو چیز بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دی، ہاں جی۔ پھر ترجمہ سن لو، سورۃ نساء کی یہ آیت کا حصہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی چیز آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دی۔ اب بتائیے کہ جب اللہ کہتا ہم نے سکھا دی، آپ نکالو چیزیں، جی یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب وہ صاحب کیا کریں گے کہ آپ کو جب کو اب یہ میری بات سنیں گے نا تو آپ ساتھ والے آدمی کو پکڑ کے دیکھو مولوی کیا کہہ رہا ہے، اور میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہیں جانتے تھے، میں حدیث دکھا رہا ہوں رسول اللہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے،
میں حدیث دکھا رہا ہوں، اس چیز کو نہیں جانتے تھے، مولوی کیا کہہ رہا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، آپ حدیث نہیں بیان کریں مجھ سے، قرآن کی آیت لائیں جس میں ہو کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے۔ آئی سمجھ آپ کو؟ قرآن کے مقابلے میں قرآن کی آیت ہونی چاہیے۔ ہاں جی، قرآن مجید کی آیت دکھائیں جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ یہ آیت علمک ما لم تکن تعلم، یہ سورہ نساء کی ہے۔ سورہ جن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ وما هو علی الغیب بدنین، سورۃ الشمس میں اذا الشمس کورت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہاں جی، اسی طرح سورہ آل عمران کے رکوع میں آتا ہے، علم غیب کی بات آتی ہے۔ اب ایک بات اور، اس کو بھی غور سے سن لیجئے کہ سورہ نساء آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ نساء آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی آیت ہے کہ آپ نہیں جانتے، اگر کوئی حدیث ہے کہ آپ نہیں جانتے، اس آیت کے بعد ہمیں دکھا دیں۔ آپ جو بھی دکھائیں گے وہ پہلے کی ہوں گی، سمجھے میری بات؟ جو بھی آپ حدیثیں دکھائیں گے، واقعہ دکھائیں گے یا آیتیں پڑھیں گے، وہ اس آیت کے نزول سے پہلے کی ہوں گی۔ جب یہ آیت اتری ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، اس کے بعد کی دکھائیں تو ہم مان جائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد کی دکھائیں آپ نہیں دکھا سکیں گے، بالکل نہیں دکھا سکیں گے۔ ہاں جی، اور جو ہم قصیدہ بردہ شریف میں شعر پڑھتے تھے کیا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، ہاں جی، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، حضور کا جود اور کرم کیا ہے؟ ہاں جی، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح اور قلم میں ہر چیز موجود ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز۔ قرآن مجید سورہ قمر میں آتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ہر آدمی مانتا ہے نا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ اور علامہ بصیری کہتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح اور قلم کا علم تو آپ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ لوح اور قلم کا علم آپ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، تو اس لیے جو ہے نا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کا میں پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم بالذات ہے، اس نے کسی سے علم لیا نہیں، سیکھا نہیں، اس کا ذاتی علم ہے۔ لیکن رسول اللہ کو جو ہم عالم کہتے ہیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے سے، جب اللہ کے دیے ہوئے سے مانتے ہیں تو اس میں شرک کون سا آ گیا؟ اور اس میں تکلیف کیا ہے کہ اللہ نے دیا، محبوب علیہ السلام نے علم لیا، تو فرق بھی ہو گیا کہ وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ خالق، یہ مخلوق، اس کا علم ذاتی، حضور کا علم عطائی، اللہ کا علم غیر متناہی جس کی کوئی حد نہیں، رسول کا علم متناہی۔ متناہی کا مطلب یہ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے علم کی بھی ابتدا ہو گئی نا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے علم کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تو پیدا نہیں ہوا، تو اللہ کے علم کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ کتنا فرق ہے۔ کہتے ہیں حضور کے علم کو اللہ کے علم سے ملا دیا، اللہ کا علم ذاتی، حضور کا علم عطائی۔ اللہ کا علم غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور حضور کا علم متناہی۔ ہاں جی، اللہ نے علم دیا، حضور نے علم لیا، تو اتنے فرق کے باوجود کہتے ہیں پھر بھی شرک ہو گیا۔ تو یہ تھا یہ آج کا مختصر درس
انشاءاللہ العزیز آج 3 آیتوں کے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پر زندگی رہی تو اس کا درس ہوگا. اللہ تعالیٰ اس درس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.